فاتحہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انٹرنل نالج اور ایکسٹرنل کمانڈ کو ملا دیا گیا ہے. انٹرنل نالج اور ایکسٹرنل کمانڈ کو ملا دیا گیا ہے. کیسے؟ دیکھیں، آپ کے دین کے بیسس دو چیزوں پر ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب دی. کیا سکھانے کے لیے؟ کیا سکھانے کے لیے؟ علم سکھانے کے لیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب دی طریقہ زندگی سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے. یہ کیا ہے؟ آپ کا انٹرنل نالج. صحیح؟ اس کتاب کا علم حاصل کرنا انٹرنل نالج. کیا یہ کافی ہے؟ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس علم کے مطابق عمل کرنا. جب آپ اس علم کے مطابق عمل کریں گی تو آپ اللہ کی کمانڈ ایکسٹرنلی پوری کر رہی ہیں. تو انٹرنل نالج اور ایکسٹرنل کمانڈ کا بہترین لنک آپ کو سورۃ الفاتحہ میں ملتا ہے. اسی لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی علم اور عمل کا بہترین کمبینیشن. اور سورہ فاتحہ کا یہ کمبینیشن آپ کو اس ایک آیت میں ملتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جسٹ اس کے اندر ہے. وہ کون سی آیت ابھی آپ کو بتائی تھی امام حسن البصری کے مطابق؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اللہ کی جو ہے وہ ورشپ ہو گئی. ورشپ کیسے ہوتی ہے؟ انٹرنلی ہوتی ہے، ایکسٹرنلی ہوتی ہے. آپ نماز دل سے پڑھ سکتی ہیں؟ آپ روزہ دل کا رکھ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری نظریں بہت پاک ہیں، نظر کا پردہ ہے. کیا نظر کا پردہ کافی ہے یا کچھ ایکسٹرنل پروٹوکول کی ضرورت ہے؟ آپ کیا میرے دل نے حج کر لیا کافی ہے؟ ہاں میرے دل نے زکوٰۃ دے دی کافی ہے؟ نہیں، عبادت ایکسٹرنل ہوتی ہے. یاد رکھیں، عبادت جب خاص طور پہ آپ عبادت کو ایز اے پلر آف اسلام لیں گے. اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر رکھی گئی ہے نا. ہم بچپن سے وہ حدیث پڑھتے آ رہے ہیں، بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر رکھی گئی ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. واقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. وحج و صوم رمضان، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ وہ بیسک 5 عبادات ہیں جو آپ کو بہرحال ایکسٹرنلی کرنی ہی ہوتی ہیں. تو عبادت ایکسٹرنل ہے. جب آپ کہتی ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، دل میں بھی یقیناً آپ اللہ ہی کو بڑا جانتی ہیں، لیکن اس بندگی کے اظہار کو آپ فزیکلی بھی شو کر رہی ہوتی ہیں. آپ روزہ رکھتی ہیں تو آپ کو لوگوں کو بہرحال کسی نہ کسی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ واش روم میں جا کے کلی کرتے کرتے پانی پی لیں، وہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے. لیکن بہرحال روزہ رکھتی ہیں. زکوٰۃ آپ کسی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو آپ کا زکوٰۃ دینا ایکسٹرنل ہے، پتہ چل گیا کسی کو کہ آپ نے زکوٰۃ دی. حج آپ دنیا کے سامنے کرتی ہیں، ملین لوگوں کے سامنے حج کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے نماز آپ کو کوئی نہ کوئی پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. صحیح؟ تو ایاک نعبد از ایکسٹرنل عبادت. ایاک نستعین کیا ہے؟ توکل علی اللہ. یہ ایکسٹرنل ہے کہ انٹرنل ہے؟ یہ انٹرنل ہے. یہ ہے کنیکشن آپ کے ایکسٹرنل اور انٹرنل کا. آپ کو انٹرنلی بھی مسلمان بننا ہے اور مومن بننا ہے، اور ایکسٹرنلی بھی مسلمان بننا ہے اور مومن بننا ہے. آپ کا حال حلیہ مسلمانوں والا ہونا چاہیے، آپ کا لائف سٹائل مسلمانوں والا ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں والا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں اللہ پرائرٹی پر نظر آنا چاہیے. ایک مال کے اندر 4 لڑکیاں گھوم رہی ہیں، ان میں سے ایک بدھسٹ ہے، ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے اور ایک مسلمان ہے. آج آپ کو ان چاروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. کیا میں اپنے اللہ کو جواب دے سکوں گی؟ وہ 3 جو بھی اللہ کو جواب دیں، میں کیا جواب دوں گی اگر میں بھی ان کے ساتھ چوتھی بن کر اسی حال حلیے میں گھوم پھر رہی ہوں جس حال حلیے میں وہ گھوم پھر رہی ہیں؟ میں کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے میری؟ میں نے جھوٹ بولا تھا جب میں نے کہا تھا جائے نماز پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر. میں نے جھوٹ بولا تھا جب میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ. میں نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، میں نے اپنے نفس کو بت بنا لیا، میں نے اپنے نفس کو آئیڈل بنا لیا.
تلاش کریں اپنے دلوں کے اندر ان بتوں کو جن بتوں نے آپ کو اللہ کی عبادت سے روکا ہوا ہے، جن بتوں نے